على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. ایک تو سب حضرات نے سجدہ کرنا ہے درس کے بعد، اور یہ سجدے کی آیت تلاوت کی گئی ہے، اس لیے جن جن نے سنا ہے وہ سجدہ ان پہ واجب ہو گئے، سجدہ کریں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رب الشعرا، شعرا ایک ستارہ تھا جس کو وہ لوگ پوچھتے تھے، اس کو خدا مانتے. ستارہ پرست جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا خدا ہے، بڑا ستارہ ہے یہ جو ہمارا سورج کا جو نظام ہے اس سے وہ دور ہے اور اس سورج سے وہ بڑا ہے، اس کا نام ہے شعرا. تو اس کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ستارہ ہے اس کا بنانے والا بھی اللہ ہے، وہ خدا نہیں ہے، اس کی پوجا نہ کرو. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور وہی اللہ ہے جو شعرا کا رب ہے. اس کے بعد کچھ قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے. فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے عاد اولا یعنی قوم عاد والوں کو تباہ کیا. جب بات نہ مانی تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. اور اس کے بعد فرمائے وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور قوم ثمود کو بھی ہلاک کیا یہاں تک کہ وہاں کچھ نہ چھوڑا، سب ختم ہو گئے. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور اس کے بعد فرمائے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے قوم نوح انہم کانوا ہم اظلم و اطغى، وہ لوگ جو تھے قوم نوح والے وہ ظالم تھے اور سرکش تھے. ظالم اور سرکش اس لیے تھے کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام سنایا، توحید کا درس دیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے 950 سال. اور نوح علیہ السلام رات کو بھی واعظ کیا کرتے تھے، دن کو بھی. کوئی آدمی کھیت کو جا رہا ہے تو اس کو بھی سنا رہے، کوئی دکاندار ہے تو اس کو بھی اللہ کا پیغام سنا رہے. جگہ جگہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا، لیکن فرمایا انہم کانوا ہم اظلم و اطغى، وہ ظالم تھے اور سرکش تھے. والمؤتفکۃ اہویٰ، اور الٹی بستی والوں کو بھی ہلاک کیا. یہ لوط علیہ السلام کی بستی تھی جس کو اللہ نے زمین سے اٹھایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اور آسمان تک لے گئے، وہاں سے نیچے زمین پہ پٹخ دیا. ان پہ 4 قسم کے عذاب ہیں. ایک تو یہ اندھے ہو گئے، دوسرے یہ چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور تیسرا جناب یہ ان کی بستی کو اللہ نے الٹا دی، اور اندھے بھی ہوئے، چیخ بھی آئی، اور بستی کو اللہ نے فرمایا الٹی بستی والوں کو بھی اللہ نے ہلاک کیا. فرمایا فغشاها ما غشا، ڈھانپ لیا اس نے جس چیز کو ڈھانپنا تھا، یعنی اس عذاب
وہ اللہ کی طرف سے وہ عذاب آیا اور ان سب کو ڈھانپ لیا۔ تو اللہ پاک فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، بس تم اللہ کے کس کس نعمت میں شک کرو گے۔ وہاں پہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تم اللہ کے کس کس نعمت میں شک کرو گے۔ اور فرمایا هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، اور یہ جو میرا پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پہلے پیغمبروں کی طرح ڈرانے والے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی ہے جو کہ جس طرح انہوں نے ڈرایا اسی طرح یہ بھی ڈرانے والے ہیں۔ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، فرمایا آزفت الآزفہ، آئی ہے آنے والی، آئی ہے آنے والی، آئی ہے آنے والی کسی مراد ہے یعنی قیامت آئی ہے آئے گی۔ آزفت الآزفہ، قیامت کا ایک نام آزفہ بھی ہے، جس طرح القاریعۃ ما القاریعہ ہے، الحاقۃ ما الحاقہ بھی قیامت کا نام ہے۔ یہاں فرمایا آزفت الآزفہ، آنے والی ہے وہ قیامت۔ فرمائے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں، دور کرنے والا اللہ کے سوا۔ قیامت آئے گی، اس کو نہ کوئی کھول سکتا ہے نہ کوئی دور کر سکتا ہے، صرف اللہ پاک کر سے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی کھولنے والا۔ یہ جو آیت ہے نا لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کسی بھی مشکل کے لیے 1000 دفعہ پڑھے اللہ مشکل دور فرماتا۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ یہ ہے آیت نمبر 58، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورۃ النجم آیت نمبر 58۔ جو بھی کسی کو مسئلہ ہو مشکل ہو اس کو 1000 دفعہ پڑھے، انشاءاللہ مسئلہ اللہ دور فرمائیں گے۔ قرآن سارا وظیفہ ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے۔ فرمایا لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس قیامت کو کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی کھول نہیں سکتا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو قیامت آئے گی افمن ھذا الحدیث تعجبون، اس بات پر تم تعجب کرتے ہو کہ قیامت آئے گی۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں۔ وتضحکون ولا تبکون، رونے کا مقام، ہم تو ہنستے ہیں نا، اللہ فرماتے کہ وہ جو دن ہے وہ اتنا سخت ہے کہ وہ رونے کا مقام ہے، اور تم ہنستے ہو روتے نہیں۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں نا یہ غفلت کی نشانی ہے۔ پہ لگانی اور ہنسنا، بعض لوگوں کا پیشہ ہوتا ہے لوگوں کو ہنسانا، اور کہتے جی ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ غفلت ہے، یہ تم لوگوں کو مزید غافل بنا رہے ہیں۔ فرمائے وَتَضْحَكُونَ، سورۃ توبہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بھئی تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم بھی دیکھ لو تو تم بہت کم ہنسو اور زیادہ رو۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے اگر تمہیں بھی نظر آ جائے تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے اور تم رو۔ یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں، رونے کا مقام ہے۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم اتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اسی کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا،
تو آج فرمائے کہ وہ سمود فما ابقا، سمود والوں کو بھی ہلاک کیا، کوئی نہیں چھوڑا. وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا. انہم کانوا ہم اظلم واطغى، بے شک وہ تھے ظالم اور سرکش. والمؤتفکۃ اہوا، اور الٹی بستی والوں کو بھی ہلاک کیا. فغشاها ما غشا، پس ڈھانپ لیا اس چیز کو جس کو ڈھانپنا تھا. فبأي آلاء ربك تتمارى، بس تم اللہ کے کس کس نعمت میں شک کرو گے. ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ جو میرا نبی ہے یہ پہلے نبیوں کی طرح ڈرانے والے ہیں. فرمائے ازفت الآزفہ، آئی آنے والی یعنی قیامت آئی. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی روکنے والا نہیں. افمن ھذا الحدیث تعجبون، پس کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو. وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں. وانتم سامدون، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. فاسجدوا للہ واعبدوا، پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی عبادت کرو. اس سورت کے شروع میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی، فاسجدوا، یہ سب سے پہلے سجدے والی آیت ہے جو قرآن میں آئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان بھی تھے اور کافر بھی تھے. تو جب یہ آیت آئی تو آپ سجدے میں چلے گئے، اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی سجدے میں چلے گئے، اور مسلمانوں کو دیکھتے دیکھتے کافر بھی سجدے میں چلے گئے. سر ابی بن خلف جو تھا وہ گیا نہیں، اس نے زمین سے مٹی اٹھائی، یعنی اتنا متکبر تھا کہ سر نیچے نہیں کیا اور اپنے پیشانی پہ لگا دی کہ میرا یہ سجدہ ہے. اس نے اس طرح سجدہ کیا کہ اپنی کافر بھی سجدے میں. بعد میں ان کو پتہ چلا کہ ہم نے کس لیے سجدہ کیا، سجدہ تو مسلمانوں کا تھا. تو ہم نے بھی آج کیا کرنا ہے کہ سجدہ کرنا ہے. اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا